الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 7 حروف مدہ۔ سبق نمبر 7 شروع کرنے سے پہلے اگر آپ پہلے اسباق یعنی کہ 4 5 3 ان اسباق کو پہلے پڑھ لیں گے نا تو آپ کو حروف مدہ کی زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ سکتی ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنے لیسن کی طرف۔ جی اس کا سوال بن رہا ہے کہ جزم کسے کہتے ہیں، تو آپ نے آنسر اس کا دینا ہے اس علامت یعنی کہ یہ جو چھوٹا سا دال لکھا ہوا ہے نا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سائن کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ سیم یہی سوال کہ جزم کسے کہتے ہیں، یہ والا یہ جو سائن ہے اس کو جزم کہتے ہیں، لیکن ساکن کسے کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہ دیکھیں، یہ یا پر یہ والی علامت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، ساکن ہے، یا کیا ہوگا، ساکن ہوگا۔ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جیسے ہم نے پہلے پڑھے پہلے اسباق میں کہ حرکات کسے کہتے ہیں، متحرک کسے کہتے ہیں، تنوین کسے کہتے ہیں اور منون کسے کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اب دوسرا سوال کہ متحرک حرف کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ متحرک حرف ہوتا کیا ہے، اب دیکھیں یہ پیش ہے تو با کے اوپر یہ حرکت آ رہی ہے پیش کی، تو با متحرک ہے، جس کے اوپر کوئی حرکت ہو تو وہ متحرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس پر کوئی حرکت ہو تو یہی وہ سوال ہے کہ با پر پیش آ رہی ہے تو با کیا ہے، متحرک ہے۔ سوال یہ ہے کہ متحرک حرف کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ساکن حرف کو متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ واو ساکن ہے تو با کیا ہے، متحرک، تو واو کو با سے ملا کر پڑھیں گے اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ، با کے ساتھ، تو واو ساکن کو با متحرک کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یعنی کہ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ جی اب تیسرا سوال، حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ اس میں 2 سوال آ جاتے ہیں کہ کون کون سے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، نمبر 2 واو اور نمبر 3 یا۔ حروف مدہ کو پڑھا کیسے جاتا ہے، یہ تیسرا سوال بن جاتا ہے ہمارے پاس کہ حروف مدہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر تو کیا ہے، یہ الف مدہ۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یہ دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے تو واو مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ اب دیکھیں یہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یا مدہ ہوگا۔ یہی الفاظ میں کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ حروف مدہ کو اب یہ حروف مدہ آ رہے ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہے، واو سے پہلے پیش ہے، یا سے پہلے زیر ہے، تو یہ کیا ہیں، یہ 3 جو ہیں وہ حروف مدہ۔ اب ان کو پڑھنا کیسے ہے، ان کو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ 1 سیکنڈ کے برابر پڑھتے ہیں۔ یہ جب الف آ جاتا ہے، الف مدہ ہوگا تو اس کو 1 سیکنڈ کے برابر پڑھتے ہیں۔ 1 سیکنڈ کے برابر آپ ایزی طریقے سے ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ مٹھی بند کریں اور ایک انگلی کی رفتار نہ زیادہ تیز رکھیں نہ زیادہ سلو رکھیں، نارمل رکھیں اور اس کو کھولیں۔ ایک مٹھی بند کرو اور ایک انگلی کو کھولیں، جتنی اس کی رفتار ہوگی وہ 1 سیکنڈ کے برابر ہوگی، تو یہ جو ہے آپ کا ایک مد پورا ہو جائے گا۔ با زبر الف با۔ اب ان کے ہجے کس طریقے سے کرنے ہیں، ہجے آپ اس طریقے سے کریں کہ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی۔ یہ ہم نے سبق نمبر 1 میں بھی اسی طرح سے پڑھا تھا، لیکن سبق نمبر 7 میں ہم اس کو پریکٹیکل طور پہ پڑھ رہے ہیں، پریکٹیکل طریقے سے پڑھ رہے ہیں کہ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تو سبق نمبر 1 میں بھی ہم نے اسی طریقے سے پڑھا تھا، لیکن سبق نمبر 7 میں پریکٹیکل طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں سبق نمبر 1 ہم نے اس کو ایسا ہی پڑھا تھا، با یعنی کہ 1 الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھا تھا، تا، ہا،
یہ اسی طریقے سے. اب یہ دیکھیں اب اس پر مد آ رہی ہے تو اس کو 3 الف کے برابر پڑھنا ہے. تو یہ ہم سبق نمبر 17 میں پریکٹیکل کر کے بتائیں گے. اب دیکھیں جدھر جدھر الف آ رہا ہے ہم نے اس کو 1 الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھا اور سبق نمبر 7 میں انہوں نے ہمیں پریکٹیکل کر کے بتا دیا ہوا ہے. سبق شروع کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با الف زبر با. با واو پیش بو. با یا زیر بی. با بو بی. تا الف زبر تا. تا واو پیش تو. تا یا زیر تی. تا تو تی. ثا الف زبر ثا. ثا واو پیش ثو. ثا یا زیر سی. ثا ثو سی. جیم الف زبر جا. جیم واو پیش جو. جیم یا زیر جی. جا جو جی. ہا الف زبر ہا. ہا واو پیش ہو. ہا یا زیر ہی. ہا ہو ہی. خا الف زبر خا. یہ خا حروف مستعلیہ. خا واو پیش خو. خا یا زیر خی. خا خو خی. دال الف زبر دا. دال واو پیش دو. دال یا زیر دی. دا دو دی. زال الف زبر زا. زال واو پیش زو. زال یا زیر زی. زا زو زی. را الف زبر را. را واو پیش رو. را یا زیر ری. را رو ری. زا الف زبر زا. زا واو پیش زو. زا یا زیر زی. زا زو زی. سین الف زبر سا. سین واو پیش سو.
سین یا زیر سی سا سو سی شین الف زبر شا شین واو پیش شو شین یا زیر شی شا شو شی صاد الف زبر صا صاد واو پیش سو صاد یا زیر سی صا سو سی ضاد الف زبر ضا ضاد واو پیش دو ضاد یا زیر دی ضا دو دی طا الف زبر طا طا واو پیش تو طا یا زیر قی طا تو قی ظا الف زبر ظا ظا واو پیش ذو ظا یا زیر زی ظا ذو ذی عین الف زبر عا عین واو پیش عو عین یا زیر عی عا عو عی غین الف زبر غا غین واو پیش غو غین یا زیر غی غا غو غی فا الف زبر فا فا واو پیش فو فا یا زیر فی فا فو فی قاف الف زبر قا قاف واو پیش قو قاف یا زیر قی قا عو قی کاف الف زبر کا کاف واو پیش کو کاف یا زیر کی کا کو کی لام الف زبر لا لام واو پیش لو لام یا زیر لی لا لو لی میم الف زبر ما
میم واو پیش مو میم یا زیر می ما مو می نون الف زبر نا نون واو پیش نو نون یا زیر نی نا نو نی واو الف زبر وا واو واو پیش وو واو یا زیر وی وا وو وی ہا الف زبر ہا ہا واو پیش ہو ہا یا زیر ہی ہا ہو ہی حمزہ کھڑا زبر آ اب یہ علامت ہے کھڑے زبر کی یہ بھی آپ کو سبق نمبر 8 میں بتا دیا جائے گا کہ یہ کون سی حرکت ہوتی ہے اور اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے حمزہ کھڑا زبر آ حمزہ واو پیش او حمزہ یا زیر ای آ او ای یہ جو کھڑا زبر ہے نا اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر پڑھیں گے کھڑا زبر بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہی ہوتا ہے یا الف زبر یا واو پیش یو یا زیر جی یو جی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں جو ہے اپنا سبق صحیح طریقے سے یاد نہیں ہوتا ہم بہت کوشش کرتے ہیں پر ہمیں صحیح طریقے سے یاد نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں مدنی قاعدے میں ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کس چیز سے ہمارا حافظہ روشن ہو جائے گا الحمدللہ اللہ پاک کی کلام میں تو برکتیں ہی برکتیں ہیں تو مدنی قاعدے نے ہمیں بتا دیا ہے اور ہمارا یہ کام بھی آسان کر دیا ہے تو کیا ہے یا علیمو یا علیمو 21 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 روز تک نہار منہ پئیں یا پلائیں مطلب کہ جیسے کہ آپ خود بھی یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کا حافظہ روشن کرنا ہے تو آپ یہ کر کے بچے کو پانی پلا سکتے ہیں انشاءاللہ یہ یا علیمو پڑھ کے 21 بار اول و آخر درود شریف پڑھ کر 40 روز تک پینے سے انشاءاللہ عز و جل پینے والے کا حافظہ جو ہے وہ روشن ہو جائے گا یعنی کہ اس کو سبق اچھے طریقے سے یاد بھی ہو جائے گا اور صرف سبق نہیں بلکہ کوئی بھی بات ہو آپ کو انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے گی اسی کے ساتھ ہمارا سبق جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا اگر آپ کو سبق نمبر 7 کے قواعد کی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ